الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن مقدس کے اندر اتنے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے بن ہی نہیں سکتے، پھر مسلمان کس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ مسلمان حکمران کس وجہ سے ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ آپس میں ایک ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہود و نصارہ آپس میں ایک ہیں، ان کے تعلقات، ان کے باہمی محبت مودت یہ ساری ایک ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے، یہ آپس کے اندر ان کی محبت، آپس کے اندر ان کا پیار اور ان کی قوت اور طاقت یہ کبھی جو ہے خراب نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے خلاف، ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف یہود و نصارہ ایک پیج پر رہیں گے۔ جب ہمارے دین نے بھی سب کچھ بتا دیا، جب ہمارے قرآن نے بھی سب کچھ بتا دیا، اللہ کے نبی نے بھی سب کچھ بتا دیا، پھر مسلمان اور وہ حکمران مسلمان جن کے پاس طاقت بھی ہے، جن کے پاس قوت بھی ہے، پھر بھی ان دشمنوں کا وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ ہمارے نہتے مسلمان فلسطینوں کے اندر اب سب جانتے ہیں، 20 روز گزر چکے ہیں تقریباً، ان مسلمانوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بچوں کے اوپر ابھی تک بمباری کا سلسلہ نہیں رکا۔ وہ مسلمان تڑپ رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، مساجد کو شہید کر دیا گیا، ہسپتالوں کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی بھوکے اور بہرے بغیرت حکمران مسلمان ابھی تک کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا سنو ایمان والو، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ بقرہ ہے، 120 نمبر آیت ہے، آپ دیکھ لینا اس کا۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، جب تک تم ان کی ملت کے اندر نہ آ جاؤ، جب تک ان کے دین کو نہ اپنا لو۔ فرمایا وَلَن تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین کو نہیں اپناؤ گے، ان کے مذہب کو اختیار نہیں کرو گے، ان کی قوت اور طاقت کو استعمال نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ تمہارے ساتھ راضی بھی نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے مسلمان کی طاقت ایمان والی طاقت ہے، مسلمان کی قوت اسلام والی قوت ہے، مسلمان کا ایمان اسلام سے جاگتا ہے، مسلمان کی قوت جو ہے اللہ کے نبی کے عشق کے ساتھ جاگتی ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا حتیٰ تتبع ملتہم، یہودی اور عیسائیت اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو، جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو، جب تک تم ان کے مذہب کے اندر نہ آ جاؤ، اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو جاؤ گے ان کے نزدیک۔ فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنوں کی زبان مبارکہ سے اعلان کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کیا گیا، فرمایا نبی ان کو بتلا دو إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقی ہدایت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، دین اسلام تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دین پر چلنے والی قوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کے ایمان کی غیرت اسلام کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا آگے اللہ رب العزت نے زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ اس کو دیکھیں پڑھیں۔ فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے ان کی خواہش کی تابعداری کر دی، اللہ کتنی واضح فرمایا، فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے، یعنی مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کی خواہش کی اتباع کر دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا بعد الذی جاءک من العلم،
آپ جانتے ہیں مذہب اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کا دیا ہوا قرآن، اللہ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا وہ سچا نبی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، دین اسلام کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں، اس بات کو حق سمجھتے ہیں، مذہب کو بھی حق سمجھتے ہیں، دین کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا مالک من اللہ، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اگر پھر بھی آپ دوستی کا پیغام بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا مالک من اللہ، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آج آپ دیکھیں، یہ اس آیت کو دیکھیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا دعویٰ مسلمان حکمران تو یہی کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جب تک نہیں چلیں گے تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، ہم دنیا کے اندر طاقتور نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن کہتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ ان کی فیور کریں گے، یہود و نصارہ کو تسلیم کریں گے، یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، ان کی خواہش کی پیروی کریں گے، قرآن کہتے ہیں مالک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوگا، تمہارے اوپر جو تمہیں قتل کر دیا جا رہا ہوگا، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا، اللہ سے کوئی بچانے والا آپ کی طرف آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا من اللہ من ولی ولا نصیر۔ جب یہ صورتحال مسلمان بندے کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان ایک طرف ہے، یہود و نصارہ ایک طرف ہے، وہ مسلمان یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے، مسلمان حکمران اور مسلمان تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں، نہتے مسلمان معصوم بچے جنہیں بمباری سے انہیں شہید کر دیا گیا، تڑپتے ہوئے ان کی روح نکالی گئی، حتیٰ کہ خاندان کو، پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، صرف ایک معصوم بچتا ہے، سب کے منہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چیخ چیخ کر پکار اٹھتا ہے کہاں گیا مسلمان، کہاں گیا وہ مسلمانوں کا ایمان، کہاں گیا وہ اسلام۔ آج مسلمان فلسطین کے بچے جن پہ اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، لیکن آج وہ مسلمان نظر نہیں آتے۔ آج وہ مسلمان حکمرانوں کی بے غیرتی اور بے حسی کی آپ انتہا دیکھیں، یہود و نصارہ سب ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا جب مسلمان حکمران منافقت کا لباس اوڑھیں گے، یہود اور نصارہ کی اتباع کریں گے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اللہ کی نصرت بھی نہیں آئے گی، اللہ اس وقت ان کا ساتھ بھی نہیں دے دے گا، اس وقت ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو بھی دن قیامت کے رب تعالیٰ ضرور پوچھیں گے۔ آج دیکھیں ہم سب مسلمان کتنی تعداد کے اندر ہیں، 75 لاکھ تقریباً مسلمانوں کی افواج عالم اسلام میں، 9 سمندر مسلمانوں کے پاس ہے، ذخائر کے مسلمان ہیں، گیس بھی مسلمانوں کے پاس ہے، تیل بھی مسلمانوں کے پاس ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے غیرت اور حکمران مسلمان پھر بھی خاموش ہے، ان کو یہ خون نظر نہیں آ رہا جو مسلمان تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں فلسطین کہ کہاں چلے گئے وہ مسلمان، کہاں چلے گئے وہ مسلمانوں کا ایمان۔ لیکن مسلمان پھر بھی نہیں جاگ رہا، ان مسلمانوں کو غیرت تک بھی نہیں آتی کہ وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ہمیں پکاری ہیں یا امت محمد، یا امت محمد، کہاں گئی ہے وہ امت محمد، کہاں گیا وہ امت محمدیہ کا ایمان، کہاں گیا وہ امت محمدیہ کی غیرت جو آج ہمارے اوپر یہ حال ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کی غیرت ہی نہیں جاگتی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مسلمان اور اسلام کا قانون یہ ہے جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، دن قیامت کے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے، مسلمان کتنی تعداد کے اندر ہیں، کیا مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس اخراجات اور قوت نہیں ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا وہ مسلمانوں کے پاس جو مسلم حکمران ہیں ان کے پاس طاقت، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ اگر مسلم حکمران یہ غیرت کا مظاہرہ کریں، ان سے تعلقات ختم کر دیں، جو جتنے اللہ نے ذخائر دیے ہیں، دولت دی ہیں، 9 سمندر ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں، چھوٹا سا خطہ اسرائیل کا ہے، لیکن پھر بھی وہ غالب اور غلبہ کر رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر تشدد کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ کوئی آج تک 20 دن گزر چکے ہیں، مسلمان حکمران فلسطین کی طرف نہیں گئے۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے معصوم بچے؟
جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حتیٰ کہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو سارے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، وہ ایک معصوم بچہ تڑپتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا، تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ہسپتالوں کے اندر جگہ نہیں ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی گئی۔ آپ دیکھیں دنیا کے قانون کے اندر ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہسپتالوں پہ بمباری نہیں ہوتی، حملہ نہیں ہوتا۔ عورتوں، بوڑھوں، بچوں کا خیال کیا جاتی ہے، جنگ کے قوانین ہیں۔ لیکن مسلمان حکمران اس وقت ان کی خاموشی یہ بغیرتی کا مظاہرہ ہے، جس وجہ سے مسلمان آج تڑپ رہا ہے۔ مسلمان حکمران بول نہیں رہا۔ کیا ہو گیا ہم سب کو؟ یہ ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ ہم کمزور اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ دنیا کی فکر ہے، موت سے ہم ڈرنے لگ گئے۔ اللہ نے جو زندگی رکھی ہے، اللہ نے جو حیات رکھی ہے، جو اللہ نے ایمان کے اندر قوت رکھی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر واضح فرما دیا کہ جب تک تم جہاد کو جاری رکھو گے، اللہ کے کلمے کو بلند رکھو گے، تم اس وقت تک جو ہے ناکام نہیں ہوگے۔ آج ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام کو صرف محدود کر لیا ہے۔ ہمارا اندر ایمان کچھ اور کہتا ہے، باہر ہم کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھتے کے چلتے ہیں، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم سب غور و فکر کریں کہ کیا دین اسلام صرف عبادت نماز کا نام ہے؟ دین اسلام صرف نماز کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام انسان کی زندگی کے ایک ایک شعبے کا نام ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تفصیلات کے ساتھ اسلام میں موجود ہیں، شریعت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے صرف دین اسلام نماز کو سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، باہر چلے جاؤ، جو ہے اس کے اندر بے ایمانی کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، فراڈ کرو، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ملاوٹیں کرو۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی دیتا ہے، ہر ہفتے عمرہ بھی کرتا ہے، اور جمعے کی نماز مسجد نبوی میں بھی جا کے پڑھتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں اسلام کا دعوے دار ہوں۔ اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ نماز کے اندر تو سب کچھ بتلا دیا کہ کاش کہ ہم سمجھتے کہ نماز کے اندر ہے کیا، کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے صرف نماز کو ہی دین سمجھ لیا ہے، ہم نے صرف عبادت نماز کو ہی سمجھ لیا ہے۔ نماز اعلیٰ عرفہ عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن نماز کے ساتھ اور بھی لوازمات ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، لین دین اور معاملات کیسے کرنے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا مطمع نظر صرف دنیا رہ گئی ہے، مسلمانوں کا مطمع نظر صرف دنیا رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوبیت کے اندر ہے اور ذلت کے اندر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ یہودی جہاں بھی زندگی گزاریں گے، مسکنت والی زندگی گزاریں گے، غربت والی زندگی گزاریں گے، لیکن ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم خود یہود و نصارہ کے تابع دار بن چکے ہیں، یہود و نصارہ والے اعمال ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ کاش کہ وہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل جاتا، جو اللہ کے نبی کی شریعت تھی اس کے اوپر عمل کر لیتا، زندگی گزار لیتا، تو یقیناً آج ہمیں دنیا کے اندر یہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مسلمان کی طاقت ایمان یہ بہت بڑی عظیم طاقت ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو قوت ہے ایمان اور اسلام والی، دنیا کے اندر سب سے بہترین قوت ایمان اور اسلام والی دولت ہے۔ ہم نے اس قوت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بس اسلام ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عبادت نماز تک موجود ہے، زکوٰۃ دے دی عبادت کا حق ادا ہو گیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہ عبادت ہے۔ حالانکہ اسلام کی لوازمات اور بھی ہیں، اگر ہم ان کی طرف غور و فکر کریں یقیناً دنیا کے اندر ہماری حکمرانی بھی آ سکتی ہے، دنیا کے اندر ایمان والوں کا راج بھی آ سکتا ہے،
دنیا کے اندر ایمان والوں کی حکومت بھی آ سکتی ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جو طریقے بتائے ہیں ان کو نمونہ سمجھ کر، ان کو آئیڈیل سمجھ کر، ہم اپنا ہیرو سمجھ کر ان کو تسلیم کریں گے، پھر دنیا کے اندر ہماری زندگی اعلیٰ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی زندگی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔